پشاور میں وہ طاقت نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. بنی گال انٹر ہو کے دکھاؤ. پولیس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ عمران خان صاحب کے گھر میں اب داخل آپ ہو سکتے ہیں, کہ ایک بڑا سویر کیس ہے. بس بہت ہو گیا, انف از انف. خان صاحب دی بھائی جان صبر کا پیمانہ ہے نا وہ لبریز ہو گیا. دوسری سائڈ پہ بھی صبر کا پیمانہ ویسے لبریز ہو گیا. تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب انف از انف, تو دوسری سائڈ بھی کہہ رہی ہے انف از انف, بس کافی ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج بڑا ایک اہم دن تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے. قانونی معاملات کے حوالے, دن تو خیر ابھی چل نہیں رہا ہے, لیکن قانونی معاملات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے لیے بڑا اہم دن تھا, اور کچھ اچھی خبریں نہیں آئی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. مشکل وقت ہے قانونی معاملات کے حوالے سے. البتہ فواد چودھری صاحب کے لیے خوشخبری آئی ہے. ہم نے آپ کو کل اس سلسلے میں خبر دی تھی, میں اس کی تفصیلات بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن وہ جو ایک طوفان شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کے بیان کے بعد, جو انہوں نے فیصل آباد میں دیا تھا پاک فوج کے حوالے سے اور نئے آرمی چیف کے حوالے سے, اب اس کے اندر بھی جو ہے نا کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے پہلے تو کامران خان صاحب کو وہ انٹرویو دینا چاہتے تھے, لیکن وہ انٹرویو نہیں جا سکا آن ایئر, اور یہ بتایا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جناب اس میں عمران خان صاحب کلیریفائی کرنا چاہتے تھے. کلیریفائی کرنے کی وجہ سے کسی انٹرویو کی ضرورت نہیں, مجھے کامران خان صاحب کو دینے کی کیا ضرورت ہے, آپ ویسے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیں, کوئی مشکل کام ہے. اتنے آپ نے وہ لڑکے رکھے ہوئے ہیں ان کاموں کے لیے, سامنے کیمرہ لگائیں, 10 منٹ کا پورا ایک بیان جاری کر دیں اور اس میں بتا دیں کہ آپ کا کیا مقصد تھا بات کرنے کا. اس کے لیے کامران خان صاحب کو انٹرویو دینے کی کیا ضرورت تھی. تو خیر وہ انٹرویو تو نہیں ہو سکا, لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے آج اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں اس کڑے پروپیگنڈے پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں جو مجرموں کا پی ڈی ایم نامی گروہ میرے خلاف کر رہا ہے. اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث مبتلا ہے. پشاور کے آج کے جلسے میں پی ٹی آئی وجہ وہ خوف ہے جس میں یہ سب کو باضابطہ میں جواب دوں گا جو مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے الفاظ کو جان بوجھ کر توڑ مڑوڑ رہے ہیں. بس بہت ہو گیا. اور انگلش میں ایکچولی انہوں نے کیونکہ دونوں لینگویجز میں کرتے ہیں تو انگلش میں انہوں نے کہا انف از انف. تو خان صاحب دی بھائی جان وہ ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے نا وہ لبریز ہو گیا. دوسری سائڈ پہ بھی صبر کا پیمانہ ویسے لبریز ہو گیا, مطلب دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب انف از انف, تو دوسری سائڈ بھی کہہ رہی ہے انف از انف, بس کافی ہو گیا. اب دیکھیں یہ ریڈ لائن دونوں میں سے کون کس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے ریڈ لائن عبور کر لی ہے. خان صاحب کی نا پوزیشن اس وقت ایسی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ عمران خان صاحب کے اس بیان کی وجہ سے نا اب پارٹی کے اپنے اندر لوگوں کے پر جو ہیں وہ جل رہے ہیں. میں نے کل کی اپنی ویڈیو میں کیا بات کہی تھی ذرا دیکھیے گا کہ یار ہم نا اب اس ٹیریٹری میں جانا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ ایون ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو سکتی ہیں. تو یہ جو پریس ریلیز ہے, اب میں اس پہ بلکہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ایکچولی ایک پریس کانفرنس کی آج, اور انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا, اور میں بھی ایکچولی یہ میں بھی سوال اٹھانا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی میں شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان صاحب نے دی ہے. پرویز خٹک صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کیا وہ کھڑے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. پرویز الہی صاحب کیا اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں خود شیخ رشید صاحب کا نام بھی ڈال دیتا ہوں, کیا وہ بھی عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے جو نیا پنڈورا باکس کھولا ہے نا, اس کے اپنے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے بہت سے لوگ اب اس اپنے آپ کو ذرا ڈسٹنس کرنا چاہیں گے اس چیز سے. تو یہ جناب آپ نے گفتگو سنی, اور اس کا سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈراپ سین کل رات کو ہی ہو گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کو جب خان صاحب کا انٹرویو نہیں ہو سکا تو پھر کامران خان صاحب نے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنے شو کے اندر لیا, اور ان سے پوائنٹ بلانک انہوں نے سوال کیا کہ شاہ صاحب یہ عمران خان صاحب نے جو الفاظ ادا کیے ہیں کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کمال ہوشیاری دکھاتے ہوئے, بیکاز ہی از اے ویری اسمارٹ پولیٹیشین, تو شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا, اور میں نے ابھی تک وہ بیان سنا نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کس طرح میں کامنٹ کروں. وہ بات یہ ہے کہ پورے پاکستان نے وہ بیان سن لیا ہے, آئی ایس پی آر نے بیان سن لیا ہے, حکومت نے بیان سن لیا ہے, پی ٹی آئی کے ایک فالوور نے وہ بیان سن لیا ہے. نہیں سنا کسی نے تو پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ نے اب تک بیان نہیں سنا کہ ان کے چیئرمین نے کہا کیا ہے. مطلب یہ بھی کمال کی بات ہے. آپ ذرا اس بات سے آپ مان سکتے ہیں, آپ یقین کر سکتے ہیں اس بات سے. چلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہ صاحب آج کل اپنی بیٹی کی الیکشن کیمپین میں کافی بزی ہوں گے, لیکن اینج نہ کرو شاہ جی کہ تسی کہو کہ میں بیان ہی نہیں سنیا. تو بہرحال کامران خان صاحب کے شو میں تو شاہ صاحب جو ہے نا وہ ذرا بیک فٹ کے اوپر چلے گئے. انہوں نے کہا جی میں سنیا ہی نہیں ہوا. عارف الوی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی اس کی وضاحت عمران خان صاحب خود ہی کریں گے. انہوں نے کیا کہا ہے, اور فواد چودھری صاحب نے ایئر وائی کے شو میں کل ویسی کاشف عباسی صاحب کو یہ کہہ دیا تھا کہ الفاظی جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو سکتی تھی,
اور مطلب سارے جو ہے نا وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان خان صاحب نے جڑا کٹا کھولتا ہے انہوں سنبھالنا کس طرح ہے. ٹھیک ہے, وہ بلی کے گلے میں جسے کہتے ہیں نا گھنٹی کون باندھے گا, کہانی وہاں تک پہنچی ہوئی ہے. تو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کو سنبھالنا کس طرح. بہرحال یہ سلسلہ جو ہے میرے خیال میں آج رات کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ پشاور کے اندر خان صاحب نے آج جلسہ کرنا ہے رنگ روڈ کے اوپر. اور پشاور تو آپ کو پتہ ہے نا, پشاور میں وہ طاقت نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. وہ طاقت کا مرکز کہیں اور چلا گیا ہے, لیکن پشاور پھر بھی خان صاحب کی مطلب اپنی ایک ہوم گراؤنڈ ہے, وہاں پہ حکومت بھی ہے ان کی. تو دیکھیں کہ پشاور کے کراؤڈ سے بات کرتے ہوئے خان صاحب جو ہے وہ آج کیا فرماتے ہیں. اب آ جائیں ذرا چند قانونی معاملات کے اوپر جہاں پہ خان صاحب کے لیے پرابلم ایریا یہاں پہ بھی سٹارٹ ہوا ہے. سب سے پہلے ذرا فواد چودھری صاحب کے لیے البتہ ایک خوشخبری ہے, اور ہم نے کل آپ کو یہ خبر دی تھی کہ فواد چودھری صاحب کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ ایک پٹیشن آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی اور اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ جی سیاسی بیانات فیصلوں پر تنقید سے توہین عدالت نہیں ہوتی ہے. اگر ہم اس قسم کے بیانات پر توہین عدالت کی کارروائی کریں گے تو پھر سارا دن یہی کام کرتے رہیں گے. بابر ستار صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بابر ستار صاحب دی نیوز کے اندر جو ہے وہ کالمز بھی لکھتے رہے ہیں, اور اگر آپ ان کے کالمز جا کے اٹھا کے دیکھیے, جب یہ پہلے جج بننے سے پہلے لکھا کرتے تھے تو یہ ہمیشہ توہین عدالت کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بڑی ریلیکسیشن کے حامی تھے, اور یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں ججوں کو جو ہے نا وہ اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ ان معاملات کے اوپر جو ہے نا ایک دم اس کو اپنے اوپر لے لیں کہ جی ہماری عزت کا مسئلہ آ گیا ہے. یہ ہمیشہ سے بابر ستار صاحب کی پوزیشن رہی ہے, اینڈ وی رسپیکٹ دیٹ پوزیشن. آبویسلی ہی از اے جج, بڑے قابل انسان ہے, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں بابر ستار صاحب کی. اور بابر ستار صاحب جو ہیں ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے, جو 5 رکنی بینچ ہے, اس کا بھی حصہ ہیں یہ. بابر ستار صاحب اس میں بھی ہیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہے, یہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. ان کے زیادہ تر لوگوں نے جب کل یہ تذکرہ کیا نا کہ جناب مطلب انہوں نے ٹویٹس کی, وہ جو چمچا بریگیڈ ہے ان کی, تو انہوں نے جب ٹویٹس کیا کہ جناب فواد چودھری کے خلاف جو ہے وہ کہ یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے اور بابر ستار اس کی ہیئرنگ کریں گے, بابر ستار اس کی کیس کی سماعت کریں گے, آپ سے میں یقین کیجئے, میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, جا کے ذرا کامنٹس کھولیے ان کے, ان ٹویٹس کے نیچے جو کامنٹس ہیں نا اس کو کھولیے گا جا کے. پی ٹی آئی کے زیادہ تر فالوورز نے نا بابر ستار صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالا ہوا ہے کل. اور کیا کیچڑ اچھالا ہوا ہے, اور نہیں بابر ستار تو ویسے ہی دی نیوز کے اندر لکھتے رہے ہیں, اور وہ تو جیو گروپ سے منسلک رہے ہیں, ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی, یہ نہیں کیا جا سکتا. آج بابر ستار نے اٹھا کے اس پٹیشن کو باہر پھینک دیا. تو مطلب پہلے ہی 24 گھنٹے پہلے ہی جو ہے نا ان کے فالوورز نے جو ہے وہ بابر ستار کے اوپر جو ہے وہ اپنے بندوقوں کا رخ موڑ لیا تھا کہ بس جی ہم نے تو ان سے امید ہی نہیں. انہوں نے پہلی ہیئرنگ میں اٹھا کے پٹیشن باہر پھینک دی. انہوں نے کہا جی ہم اتنے بھی سینسٹیو نہیں ہیں کہ یہ اتنی سی باتوں کے اوپر جو ہے نا ہم مائنڈ کرنا شروع ہو جائیں. بہرحال تو اس لیے اپنے دماغوں کو نا ذرا وسیع کریں, بڑا کریں ذرا اپنے دماغوں کو. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو کٹا ہے, جو ممنوعہ فنڈنگ کیس جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, آج اس کی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت تھی. جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے تھے. تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انہوں نے 4 ہفتے کا جناب مزید وقت لے لیا ہے. اب میں نے سمجھ نہیں آ رہی کہڑی گل ہے جی تسی سمجھا نہیں پا رہے. 8 سال ہو گئے نا, 8 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک آپ کو مزید ابھی بھی وقت چاہیے. مطلب اس میں کیا بات رہی ہے؟ سیدھے سیدھے کھاتے یوں کر کے رکھیں بھائی جان, کیا مسئلہ ہے آپ کو یار؟ اس میں آپ کو بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سیدھا سیدھا کہیں جا کے وہاں پہ. آج پھر 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا, اور اس پہ جناب 2 ہفتے کا ان کو مزید وقت دیا گیا کہ بھائی جان 2 ہفتے بس کافی ہیں, 2 ہفتے آپ اور لے لیں. اور 19 ستمبر کو جو ہے اب اس کیس کی سماعت ہوگی. تو الیکشن کمیشن سے یہ خبر تھی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور پیڑی خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ جو ان کے 11 استعفے ایکسیپٹ ہوئے تھے, تو اس میں سے انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ جناب یا تو سارے کے سارے ایکسیپٹ کریں یا پھر یہ 11 بھی جو ایکسیپٹ کرنا غلط ہے. تو اس سلسلے میں پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی تھی. فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں وہ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے. اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے. چیف جسٹس خود اطہر من اللہ صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ قاسم سوری صاحب نے اور جاندے جاندے جڑا چند چاڑیا سی نا, ویسے تو وہ جاتے جاتے بڑے غیر آئینی کام کر کے گئے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں انہوں نے 123 ارکان اسمبلی کے جو اپنی طرف سے استعفے منظور کر لیے تھے, انہوں نے کہا جی یہ آرڈر جو ہے وہ غیر قانونی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے کہ ایک پروسیجر ہے
اور پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو اپنی ویریفیکیشن کے لیے آنا ہے, ان استعفوں کی ویریفیکیشن کے لیے. اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایکچولی یہ سب کچھ کیا بھی تھا. انہوں نے ان سب لوگوں کو بلایا تھا کہ جی آپ آئیں, آ کے اپنے استعفوں کی ویریفیکیشن کرائیں, تو ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ نہیں گیا تھا. تو یہاں پہ جج صاحب نے آج یہ ریمارکس دیے کہ ہم بیٹھ کے اسپیکر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے کہ وہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر کس کے استعفے منظور کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. تو اس لیے یہ پارلیمنٹ کے معاملات ہیں, ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. استعفے اگر آپ کے منظور آپ نے کروانے, سیدھا طریقہ ہے یار, اوبر کرائیں, ٹیکسی کرائیں, سیدھا قومی اسمبلی جائیں, راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش ہوں گا, جی کرو ساڈا استعفے ایکسیپٹ کرو, آپ کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے. پروسیجر کمپلیٹ نہیں کرنا اور اس کے بعد رولا ڈالنا ہے کہ جناب یہ استعفے ہمارے منظور کیوں نہیں کر رہے. تو ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایکچولی لارجر بینچ کی استدعا بھی کی تھی, لیکن اس استدعا کو بھی جو ہے مسترد کر دیا گیا. تو ایک تو یہ خبر ہے. دوسرا, ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے اسد کیسر صاحب کو جو ہے وہ 7 ستمبر کو طلب کیا ہوا ہے. تو کل اس معاملے کی سماعت جو ہے وہ ہونی ہے. 5واں نوٹس ہے جو سابق اسپیکر کو گیا ہوا ہے. اس سے قبل 11, 18, 29 اگست اور 5 ستمبر کو جو ہے ان کو طلب کیا گیا تھا. تو اسد کیسر صاحب جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ پیش نہیں ہوئے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ خارج کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کی, عمران خان صاحب کی بلکہ جو درخواست ہے اس کے اوپر بھی آج سماعت ہوئی ہے. اس میں بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں آئی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو یہ کہا ہے کہ جی آپ اس معاملے میں شامل تفتیش ہوں. ان کی کوشش یہ تھی کہ جناب یہ دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے وہ اس کو خارج کر دیا جائے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ تفتیش کے اندر شامل ہوں. اس کے اندر بیسکلی یہ معاملہ جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج وہ جو زیبا چودھری صاحبہ جن کو دھمکی دی گئی تھی, یہ اس کی جو اس کے بعد ان کے اوپر جو 780A کا جو مقدمہ درج ہوا تھا یہ اس کو خارج کروانے کے لیے کورٹ میں گئے ہوئے. تو اس میں چیف جسٹس نے ایک تو انہوں نے یہ کہا جی اس کی GIT بنائی جائے. تو اس پہ انہوں نے سوال کیا چیف جسٹس نے کہ جی GIT بنانے کی کیا ضرورت ہے, ایک تقریر کے علاوہ کوئی ثبوت ہے. ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے کہا کہ اس کیس کی کڑیاں شہباز گل کیس سے جا کر ملتی ہیں. تو PTI کے عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ پولیس نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی مقدمے میں نئی دفعات شامل کی ہیں. چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی کیا پولیس نے عمران خان کے خلاف چالان جمع کرایا ہے, اگر غلط الزام لگا ہے تو تفتیشی افسر اپنی تفتیش میں خود اسے ختم کر دیں. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ عمران خان مقدمے میں شامل تفتیش ہی نہیں ہو رہے, عمران خان تک پولیس کو رسائی نہیں دی جا رہی. تو چیف جسٹس نے تفتیشی افسر کو عمران خان سے تفتیش کے لیے بنی گالا رسائی دینے کا حکم دے دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ بنی گالا داخل اب ہو سکتے ہیں. بنی گالا یعنی عمران خان صاحب کے گھر میں اب داخل اب ہو سکتے ہیں. اگر کوئی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا تو قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے. اگر تفتیشی افسر کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا تو آئندہ ہفتے ہمیں رپورٹ پیش کریں. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یونیفارم میں کھڑا پولیس اہلکار ریاست ہے, اگر پولیس سے غلطی بھی ہوئی تو اس پر عدالت فیصلہ کرے گی. عدالت نے کہا کہ اگر ہم قانون پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے کسی اور کو قانون پر عمل درآمد کا پابند کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ تفتیشی افسر کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے, قانون اپنا راستہ خود بنائے گا, سسٹم پر ہر کسی کو اعتماد ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جرم بنتا ہی ہے یا نہیں, آئندہ ہفتے تک کسی تعدیبی کارروائی سے روک دیں. عدالت نے تفتیشی افسر کو عمران خان کے خلاف کیس میں فیئر انداز میں تفتیش کرنے کی ہدایت کی. کہا کہ یہاں پر پروسیکیوشن برانچ کا وجود ہی نہیں ہے, اسے کون ایڈوائز کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چالان جمع کرانے سے روک دیا اور کہا کہ چالان جمع کرانے سے قبل اس عدالت میں رپورٹ جمع کرائیں. کورٹ نے کہا کہ عمران خان کا بیان لیں, مقدمہ بنتا ہے یا نہیں تفتیشی افسر فیصلہ کریں. عدالت نے عمران خان کی مقدمہ اخراج کی درخواست سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی. تو یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں, میں اس میں یہ چیز ذرا کلیئر کر دوں جو میری فیلنگز ہیں, میں صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے فیصلہ تو ججز نے کرنا ہے. ابھی تک اس کا مطلب بنی گالا میں داخلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہو جائے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے کلیئر کر دوں. یہ ایک تفتیشی عمل ہے جس کے اوپر جج صاحب نے کہا ہے کہ جناب اس کو کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے تفتیشی افسر بعد میں جب یہ ساری تفتیش مکمل کرے تو وہ کہے گی جی میں نہیں سمجھتا ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے, جو کہ ایکچولی میری اپنی بھی تھنکنگ ہے کہ ایک بڑا سویر کیس ہے. مطلب دہشت گردی کا مقدمہ آپ نے بنا دیا اس بات کے اوپر. توہین عدالت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آلریڈی اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ظاہری بات ہے وہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے نا دیٹس اے بٹ ٹو ہارڈ. ٹھیک ہے, تو لیکن
اس سے پہلے مطلب پاکستان تحریک انصاف یہ پوزیشن لیے ہوئے تھے کہ جی بنی گالا تو بنی گالا انٹر تو ہو کے دکھاؤ. تو اور فواد چودھری صاحب اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ اس قسم کی پوزیشنز لے رہی تھی کہ جناب مطلب بنی گالا مطلب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ رات کو 2-3 راتیں اس طرح کی خبریں آئیں کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, تو ایک دم انہوں نے سارے بندے بلا لیے تھے. فاروق حبیب صاحب فیصل آباد سے لوگ لے آئے تھے, لاہور سے آ گئے تھے لوگ, پشاور سے آ گئے تھے, علی مین گڈھا پور کے بندے آ گئے تھے, سارے جو ہے وہ بنی گالا کے ارد گرد آ کے کھڑے ہو گئے تھے. تو پولیس تو اس وقت نہیں آئی تھی, لیکن بیسکلی جو سگنلنگ گئی تھی نا وہ یہی تھی کہ جی ہم کسی کو بنی گالا نہیں انٹر ہونے دیں گے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بنی گالا کے دروازے کھول دیے پولیس کے لیے اور یہ کہا ہے کہ جناب جائیں جا کے تفتیش کریں, آپ نے جو بھی تفتیش کرنی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ کیس جو ہے وہ ڈراپ آف کر دیا جائے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. تو ناٹ اے گڈ نیوز فار عمران خان صاحب, وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, پی ٹی آئی کی 9 حلقوں میں الیکشن رکوانے کی درخواست جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے. اے آر وائی نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ یہ جو 9 حلقے ہیں جہاں سے عمران خان صاحب 9 کے 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس کو رکوانا چاہ رہے تھے کیونکہ معاملہ وہی استعفوں کے حوالے سے ریلیٹڈ تھا. تو وہ درخواست بھی جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پارٹی فنڈز کی جلد تحقیقات کے لیے فاروق حبیب نے جو ہے وہ جو درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. پارٹی فنڈز کی اسکروٹنی سے متعلق سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے محض 3 سال کی فنڈنگز کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے. اکبر ایس بابر کی درخواست پر پی ٹی آئی فنڈز کی اسکروٹنی 2008 سے کی گئی. دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں تحریک انصاف سے امتیازی سلوک کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے پارٹی فنڈز کی اسکروٹنی سے متعلق اپنا منصفانہ اور شفاف کردار کھو دیا. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پارٹی فنڈز کی اسکروٹنی 2 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ بیسکلی اس کی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ پشاور سے ایک اور خبر آ رہی ہے جی. پشاور سے خبر یہ ہے کہ کل وہاں پہ, اور جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا وکٹ اڑا دی ہے, وکٹ گر گئی ہے, تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وکٹ کل گرنے جا رہی ہے. اس کی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. اور جو وکٹ گرنے والی ہے وہ سابق صوبائی وزیر ہیں ایک, جن کی وکٹ گرنے جا رہی ہے, جس کا امکان ظاہر کیا جائے. میں ابھی بھی امکان ہی رکھوں گا اس کو, یہ پالیٹکس ہے, یہاں پہ راتوں رات کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کل اس کی کلیئرٹی ہوگی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وکٹ جو ہے وہ اے این پی کے کھاتے میں گرنے والی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.